أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ ہم سیرت النبی کورس کے سلسلے میں آج 8ویں کلاس لے رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے 4 سریات اور 4 غزوات ہو چکے تھے اور جنگ کے لیے ماحول تپ چکا تھا۔ سورہ محمد کی آیات نازل ہو چکی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے واضح ہدایات دے دی تھی۔ انہی حالات میں قبلہ تبدیل ہونے کے احکامات آ گئے۔ قبلہ جو ہے یہ ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے میں یعنی یا رجب یا شعبان میں اس کی تبدیلی کے احکامات آ گئے۔ مسلمان جب تک مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس بارے میں حکم نہ آیا ہوتا تو آپ اہل کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ قبلہ کا جو رخ تھا وہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا تھا۔ مکے میں جب مسلمان شام کی طرف منہ کرتے تھے تو مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ دونوں ایک سیدھ میں آ جاتے تھے، لیکن جب مدینے میں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ ایک تو یہ فوری مسئلہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ہجرت کے بعد ایک نئی اسلامی ریاست قائم کی جا رہی تھی اور لازمی تھا کہ اس کا قبلہ بھی علیحدہ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ ہم اے نبی تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہو، تو ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ تو قبلے کی تبدیلی کا حکم اتر آیا۔ اب قبلے کی جب تبدیلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اور آپ کی امت سارے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم جو تھا جب مل گیا تو آپ نے نماز جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی شروع کر دی، جبکہ ابھی مدینے کے سارے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکا تھا۔ ایک صحابی جنہوں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں مسلمان ابھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آواز لگائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے والوں نے نماز میں ہی یہ بات سنی اور اطاعت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نماز کے اندر ہی قبلہ بدل لیا۔ اس قبلہ بدلنے کے لیے انہیں پورا نصف دائرہ میں گھومنا پڑا، امام کو پیچھے سے ہو کے آگے آنا پڑا، صفوں کو بھی اپنا رخ بدلنا پڑا، لیکن ان سارے لوگوں نے، ان سارے نمازیوں نے اسی نماز کے اندر ہی، اور یہ عصر کی نماز تھی، اس میں اپنا رخ بدل لیا۔ یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں۔ ایسی مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ بہرحال قبلہ تو بدل گیا، لیکن لوگوں نے اس کو پروپیگنڈے کا اور اختلاف کا ایک بہانہ بنا لیا۔ مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا
محمد نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیا ہے، اب یہ ہمارے دین کی طرف بھی پلٹ آئے گا۔ یہود کا کہنا یہ تھا کہ یہ پہلے نبیوں کا قبلہ ہے، اگر محمد درست ہوتا تو یہ اس سے کیوں اپنا منہ پھیرتا۔ اور منافقین کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ پہلا قبلہ درست تھا تو اب جس قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر پہلا قبلہ غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان غلط کام کر رہے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی باتیں لوگوں کی طرف سے سننے میں آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ مخالف یہود تھے، اور اس موقع پر بہت سے یہود جو تھے جو ایمان لا چکے تھے وہ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ گئے۔ حقیقت میں یہ ایک آزمائش تھی، اور اچھا ہوا مسلمانوں کی صفیں یہود جیسی قوم سے خالی ہو گئی۔ اب یہ جنگ بدر سے پہلے کے واقعات۔ اب ہم آتے ہیں جنگ بدر کی طرف۔ یہ جیسا کہ آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہی ہیں، یہ کفر و اسلام کا پہلا خون ریز معرکہ تھا۔ اس سے پہلے سریہ نخلہ میں ایک کافر مارا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی ادا کر دی تھی۔ ابھی تک مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی خون ریز معرکہ نہیں ہوا تھا۔ سریہ نخلہ سے پہلے غزوہ ذو العشیرہ میں ہم نے پڑھا تھا ابو سفیان یہ اپنا ایک قافلہ لے کے جا رہا تھا شام کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے، لیکن یہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے جا چکا تھا، لہٰذا تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اب کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی وقت 2 صحابہ کو، حضرت طلحہ اور سعید بن زید کو جاسوسی کے لیے شام بھیجا کہ تاکہ وہ اس قافلے کی رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہیں۔ یہی قافلہ جب واپس مکے جا رہا تھا، اب اس نے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار کی قیمت کے برابر مال تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ 50,000 دینار کے قریب مالیت ان اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے لیے صرف 40 سوار جو تھے اس کی حفاظت پر مامور تھے، تو لہٰذا یہ ایک بڑا آسان سا ٹارگٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی خبر دی، اور آپ نے کسی کے لیے یہ پابندی نہ لگائی کہ وہ ضرور جائے۔ 313 مسلمان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مقصد اسی قافلے کو لوٹنا تھا۔ یہ مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہ رہے تھے، تو اس کا حصول ہر شخص کی تمنا تھی۔ بہرحال 313 لوگ جو تھے وہ نکل آئے، ان کے ساتھ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس تلوار نہیں بھی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کوئی لمبی چوڑی نفری نہ تھی، صرف 40 سوار تھے۔ تو صحابہ کوئی ہتھیار کے بغیر نکلا، کوئی ہتھیار کے ساتھ نکلا، اور انہوں نے مدینے سے یہ نکل گئے۔ یہ مدینے سے 8 رمضان کو نکلے۔ ادھر سے ابو سفیان جو تھا وہ بھی بڑا ہوشیار اور محتاط آدمی تھا، اسے اندازہ تھا کہ شام کو جاتے ہوئے بھی میرے قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب بھی جب یہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا تو راستہ محفوظ نہ ہوگا۔ اس نے کیا کیا، راستے میں احتیاط کے طور پہ اس نے زمزم بن عمر ایک شخص کو کچھ اجرت دی، اور اسے کہا کہ وہ مکے جائے اور مکے جا کے لوگوں کو مدد کا کہے۔ اس آدمی نے کیا کیا، وہاں گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے کان زخمی کر لیے، اپنا کپڑے پھاڑ لیے، اپنی سرین ننگی کر لی، اور اپنے جو تھا سواری کا کجاوا الٹ دیا، اور سواری کے اوپر ہی کھڑے ہو کر اس نے شور مچا دیا، قریش تمہارے قافلے کو محمد اور اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، دوڑو دوڑو اپنے قافلے کو بچاؤ، مدد مدد۔
اس نے ایک بڑا ایمرجنسی کا ماحول پیدا کر دیا۔ کفار پہلے ہی تپے بیٹھے تھے، نخلا کے واقعے سے انہیں آگ لگی ہوئی تھی کہ مسلمان جب چاہیں ہمارے گھر آ کے ہمیں مار جائیں اور جب چاہیں ہمارے گھر آ کے ہمارے مال چھین کے لے جائیں۔ وہ پہلے ہی تپے بیٹھے تھے، بیک گراؤنڈ پہلے تیار ہو چکا تھا۔ ان میں سے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سارے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہا۔ تمام کفار کے جو سردار تھے وہ اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ عرب لوگ جب یہ قافلے جاتے تو اس میں سارے قبیلے کا مال ہوتا۔ عرب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، ان کا جو معاش تھی وہ صرف تجارت پر ہی مبنی تھی، اور تجارت کے لیے جب کوئی قافلہ جاتا سارے علاقے کے لوگوں کا مال اس کے اندر ہوتا، تو سب کی دلچسپی اس میں ہوتی۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ابو سفیان والا قافلہ جس میں ہم سب کا مال ہے، اس کو لوٹنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو تمام کفار، ان کے سردار، ان کے عوام تمام تیار ہو گئے۔ آغاز میں کفار کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 1300 تھی، لیکن ہوا کیا کہ ابو سفیان بڑا محتاط آدمی تھا۔ ابو سفیان کو اندازہ تھا کہ مسلمان میرے جو قافلے پر حملہ ضرور کریں گے۔ اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑا سا ہٹ کر ساحل کی طرف راستہ اختیار کر لیا، لہٰذا وہ یہ جو مسلمانوں کا 313 لوگوں کا لشکر چلا آ رہا تھا وہ اور ابو سفیان جو تھے یہ آپس میں نہ ملے۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ جو تھا وہ بدل لیا تھا، اور جب ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور تھوڑا سا آگے چلا گیا تو اس نے مکے خبر بھیج دی کہ قافلہ بچ نکلا ہے، قافلہ بچ نکلا اور اب مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پیغام ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل اس وقت مکے سے نکل کے 2-3 دن کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو یہ جو 1300 لوگ تھے ان میں سے ایک سردار تھا اخنس بن شریک، اس نے ابو جہل سے بات کی کہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ بچ نکلا ہے اور اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ ہرگز نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، وہاں ہم روز اونٹ ذبح کیا کریں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، ہماری لونڈیوں انہیں شراب پلائیں گی اور گانے گائیں گی، اور عرب پر ہمارا ٹہکا بیٹھے گا۔ ہم اپنی شان و شوکت دکھانے کے بعد وہاں 3 دن رہنے کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ اب ابو جہل کو یہ علم نہیں تھا کہ بدر میں تو اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہرحال اخنس بن شریک نے جب یہ دیکھا کہ ابو جہل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے کیا کیا، اپنا قبیلہ بنو زہرہ اس کو ساتھ لیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ بنو زہرہ کے لوگ بعد میں اخنس بن شریک کے ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کے احسان مند ہوتے تھے کہ اس نے انہیں اس جنگ سے روک لیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے 1000 کی تعداد تیار کر لی، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھیں، اور ابو جہل اس لشکر کا امیر تھا۔ ابو جہل کو مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے ایک فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکہ سے نکلنے کے بعد بنو بکر ہمارے پیچھے سے حملہ کر لیں۔ بنو بکر اور بنو تغلب کی آپس میں 50 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، اور یہ فکر جو تھا یہ ابو جہل کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اس وقت شیطان جو تھا، ابلیس، یہ بنو کنانہ کے ایک سردار سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا۔ یہ وہی سراقہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس حاضری دی اور اسے کہنے لگا کہ تم بنو کنانہ کا بالکل فکر نہ کرو،
بنو بکر کو میں سمجھا دوں گا اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں میدان جنگ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ خیر جی، ابو جہل جو تھا وہ اس طرف سے بھی مطمئن ہو گیا، جنگ کی آگ پوری طرح بھڑک رہی ہے، ابو جہل جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو نکل کے جا رہے ہیں، جب کہ یہ خبر آ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ خیریت سے بچ نکلا ہے، تو لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کی یہ جو اکڑ تھی، اس کا جو تکبر تھا، اس نے اس کو یہ اجازت نہ دی کہ اب وہ واپس چلا جائے۔ خیر جی، سفر جاری رہا اور اب ادھر سے ابو جہل جو ہے یہ بدر کی طرف جا رہا ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاعات ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، ایک مجلس شورا بلائی، کیونکہ ظاہر اب حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلمان تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، اور اب انہیں حملہ کرنا پڑ رہا تھا ابو جہل کے قافلے سے، کیونکہ اگر ابو جہل کے قافلے کو عرب میں اس طرح پھرنے دیا جاتا تو اس سے مسلمانوں کے مقاصد کو بڑا نقصان پہنچتا۔ کفار تو پہلے ہی مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہی تھا کہ اس قافلے کا بھی راستہ روکا جائے، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے بات کی، اچھی بات کہی، حضرت عمر نے بھی اپنی جو تھی وفاداری کا یقین دلایا، اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود نے بات کی، اور حضرت مقداد بن اسود نے بھی مہاجرین کی طرف سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو تب بھی ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس غزوے میں جو سارا بوجھ اور ذمہ داری انصار کی تھی، مہاجرین کی تعداد تو تھوڑی تھی، اصل سارا بوجھ تو انصار پر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف سے ان کے جذبات کا اظہار چاہتے تھے۔ خیر جی، آپ نے پھر فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن معاذ جو تھے وہ سمجھ گئے اور وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی مراد ہم سے ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ دکھائے جس کے ساتھ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہم آپ جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنا مال آپ پر خرچ کریں گے، اور جو آپ مال ہمارا لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اچھی طرح حفاظت کریں گے، اللہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ آپ ہمیں برق الغماد تک جانے کا کہیں گے تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جب سعد بن معاذ نے انصار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا تو اللہ کے رسول کے چہرے پر نشاط کا ایک اثر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو چلو، خوشی سے چلو، چلو، اللہ کی نعمتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا وعدہ کیا ہے، اور میں اپنی اسی جگہ سے کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری خوشخبریاں آپ نے وہیں کھڑے ہو کر دے دیں۔ اس وقت ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے۔ ابھی ابو جہل جو ہے وہ بھی مکے سے بدر کے راستے پر ہے، مسلمان بھی ابھی بدر کے راستے پر ہیں، اور لیکن اتنا آگے آ چکے تھے مدینہ سے کہ مسلمان واپس نہ جا سکتے تھے۔ اگر واپس جا سکتے ہوتے تو واپس جا کے وہاں سے کمک لے آتے اور مزید تیاری کر لیتے۔ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے بدر کو دیکھتے ہیں۔ بدر جو ہے وہ مدینہ سے 160 کلومیٹر بائیں طرف ہے۔ یہ ریتلی زمین ہے اور یہاں پہ بہت سے پانی کے کنویں ہیں،
یہ پرانے زمانے سے ہی ایک تجارتی مقام تھا. تجارتی قافلے تجارت کے لیے جب جاتے تو یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے اور یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد آگے روانہ ہو جاتے.